ایک درود مولانا صاحب کی صحت اور محنت کے لیے پڑھیں گے. اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد مولانا غنظفر عباس توسی آف انڈیا خطاب فرمائیں گے. اور تھوڑا تھوڑا مہربانی کر کے آگے ہو جائیں بچوں, آگے آ جائیں, آگے ہو جائیں. شہادت کی تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا کعبہ روضہ شریف ہو جائے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز اور برادران ایمان،
الحمدللہ ہم نے جس پاکیزہ اور مطہر عبادت کا آغاز 10 روز قبل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آج اس سلسلے گفتگو کی 10ویں منزل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ 9 روز تک مسلسل جو گزارشات، جو معروضات اور جو باتیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں فضائل و حقائق اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں گزارش کی، یقیناً وہ آپ کے بلند و بالا، مضبوط و مستحکم اور پاکیزہ و مطہر حافظوں میں محفوظ ہوگی۔ رسالت الہی اور وسائل ہدایت کے موضوع پر کائنات کا پروردگار خود اپنے کلام قرآن مجید کے 27ویں سورے کے 25ویں آیت میں مسلسل ارشاد فرما رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنی بارگاہ کے ہادیوں کو، رہبروں کو، رہنماؤں کو، پیشواؤں کو کھلے ہوئے معجزات دے کر بھیجا اور مضبوط دلیلیں دے کر بھیجا۔ ماشاءاللہ اس کائنات کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، انسانوں کی نجات اور ان کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کے لیے ہم نے جن معصوم رہبروں کو بھیجا، ان کی شان اور ان کی علامت یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ وہ معجزوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ دلیلوں کے ساتھ آئے ہیں، وہ براہین کے ساتھ آئے ہیں، اور صرف معجزے ہی نہیں، انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کو 2 چیزیں اور دی ہیں، ایک کا نام کتاب ہے اور دوسری کا نام میزان ہے، اور یہ اس لیے کیا لیقوم الناس بالقسط کہ لوگ، انسان، زمانے والے افراد عدالت پہ قائم ہو جائیں، انصاف پہ قائم ہو جائیں اور سچائی پر قیام کریں، ظلم سے نفرت کرنے لگیں اور مظلوم کے طرفدار ہو جائیں۔ پھر ہم نے انزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے ایک خاص، ایک مخصوص اور ایک بہتر اور اہم لوہا آسمان سے نازل کیا۔ وہ لوہا اس شان کا ہے اور اس صفت کا ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہے اور مومنوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں، اور یہ لوہا ہم نے صرف اس لیے نازل کیا کہ ہمارا مقصد بس اتنا سا تھا کہ ہم زمانے کو شخصیت کا پتہ بتا دیں کہ جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتا رہا اور رسولوں کی بھی مدد کرتا رہا، اتنا بتانا تھا۔ حالانکہ میں اللہ قوت والا بھی ہوں اور عزت والا بھی ہوں، جس کو چاہے عزت دے دوں، جس کو چاہے قوت دے دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیات قرآنی کا ایک انداز ہے، ایک طرز ہے، ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ خلوص دل سے قرآن کے قریب آ جائیے تو قرآن خود باتیں کرنے لگتا ہے، قرآن خود گفتگو کرنے لگتا ہے اور قرآن خود کھل جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مزاج عجیب و غریب ہے، صاحبان ایمان کے سامنے کھلتا ہے، منافقوں کے سامنے نہیں کھلتا۔ کیا بات، بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں، آپ دیکھیں جہاں اس نے ہدایت کا تذکرہ کیا، ہادیوں کا تذکرہ کیا، رہبروں کا تذکرہ کیا، تو عام انسانیت سے ہٹ کر، عام مخلوقات سے ہٹ کر اور عام لوگوں سے ہٹ کر کیا ہے۔ اس نے ہادی کے علامات بتائے، نشانیاں بتائی ہیں، شرائط بتائے، کنڈیشنز بتائے ہیں، اور کریے گا۔ ہم جب ہادیوں کو بھیجتے ہیں تو ہادی یوں ہی نہیں آتا، صاحب اعجاز بن کے آتا ہے، معجزہ لے کے آتا ہے، معجزے کی قوت اس کے پاس ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ 2 باتیں الگ ہو گئی نا، ایک چیز ہے معجزہ اور ایک چیز ہے صاحب معجزہ۔
ہمیشہ معجزہ الگ ہوتا ہے اور صاحب معجزہ الگ ہوتا ہے. یہ اس وقت تک رہا جب تک چھوٹی چھوٹی رسالتیں آتی رہی، لیکن جب پیغمبر کا دور آیا اور رسالت اپنے شباب پہ آ گئی تو اب دونوں چیزیں الگ نہیں رہی. اب جو معجزہ تھا وہی معجز نما تھا، اور جو معجز نما تھا وہی معجزہ تھا. اور کریے گا اب ذات ہی معجزہ بن گئی اور ذات ہی خود معجز نما بن گئی. اہل بیت رسول آل رسول یہ ساری کائنات سے ممتاز ہے، یہ ساری کائنات سے بلند سپیریئر اور اعلیٰ و عرفہ ہے. یہ ساری کائنات کے مولا ہیں. اور جو چاہنا مولا کا مطلب جانتے ہیں نا، مولا کس کو کہتے ہیں، مولا کون ہوتا ہے؟ تو مولا کے معنی خود قرآن ہی نے بتائے. سورہ محمد آپ دیکھیے پڑھیے، سورہ احزاب 35واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 7ویں آیت، النبی اولا بکم من انفسکم. نبی کیا ہے؟ وہ اولا ہے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ. جو حق رکھتا ہو وہ اولا اور مولا کہلاتا ہے. اور کریے گا تمہارا نفس تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم اپنے نفس پر حق تصرف نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے ہوتے تو پھر گناہوں کی اجازت مل جاتی، جو چاہے کرو. لیکن ایک وہ ہے جو ساری کائنات کے نفسوں پر حق رکھتا ہے. توجہ کریے گا، ہر ایک نفس پر مالک ہے، ہر ایک نفس کا مختار ہے. اولا بکم من انفسکم سنا آپ نے. اور کیا عجیب سی بات کہہ رہا ہے قرآن مجید، نبی کا اسٹیٹس بتا رہا ہے. لوگ کہتے کہ اطاعت کرو محمد رسول اللہ کا، یہ مانو وہ مانو. اللہ نے مطلب کہا جی نہیں، وہ خالی کچھ نہیں. اولا بکم من انفسکم، وہ تمہارے ساری کائنات کے نفس ملا کے ایک طرف رکھ دو، ان سب پہ جو حاکم ہے وہ نبی ہے. تو سارے نفس جس کی اطاعت کے محتاج ہوں ان میں سے ایک آدھ برابر کیسے ہو سکتا ہے، یا نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چل رہا ہے نا میرے ساتھ؟ اسے سارے نفسوں پر اللہ نے تصرف دیا ہے. اب یہ نفس کی بات ہے، جہاں تک نفس کی بات ہے تو سنیے. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، کتنا پروسیجر کیا، کتنا کچھ کیا. پہلے سے ماحول ہموار کیا، اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، انتظار کیا، فرشتوں کی بزم میں اپنے منصوبے کو ڈکلیئر کیا. یہ دیکھیے 14,000 سال پہلے فرشتوں سے کہا سنو میں کام کرنے جا رہا ہوں، مستقبل میں آنے والے زمانے میں میں کام کروں گا. تو جب اللہ نے کہا فرشتوں سنو تو سارے فرشتے رکے کہ نہیں رکے؟ فرشتے عبادت میں تھے نا. اللہ نے کہا یہ میرا پروگرام سن لو، تو سجدے والا سجدے کی حالت میں سن رہا تھا، رکوع والا رکوع کی حالت میں سن رہا تھا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ قیام والا قیام کی حالت میں سن رہا تھا. یہ ہمارا آپ کا تو معاملہ ہے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے سنو میں کیا بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بناؤں گا زمین پر، اپنا ایک نائب بناؤں گا، ایک اسسٹنٹ، ایک جانشین، ایک قائم مقام میں بناؤں گا. یہ بات فرشتوں سے کہی اللہ نے کہ میں بناؤں گا. اب بنائے گا نا؟ اچھا بنا دیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری باتیں آپ جا کے پڑھیے گا. اتنا موقع نہیں ہوتا ہے چھوٹی سی مجلس میں کہ ساری باتیں بتائی جائیں. اللہ نے کہا میں بناؤں گا، اور جب بنایا تو اب 2 باتیں، ایک بات فرشتوں پہ واجب اور ایک بات خود اس پہ واجب جسے بنایا. اور جو چاہ رہا ہوں دونوں پر 2 واجب قرار دیے. فرشتوں کو کیا واجب قرار دیا کہ جب میں اس کو بنا لوں اور روح ڈال دوں تو سب سجدہ کرنا. فرشتوں پہ سجدہ واجب تھا. اور جب آدم بن گئے اور سجدہ ہو گیا تو اب قرآن پڑھو، سورہ بقرہ 2 سورہ اور 35 آئے، 35 نمبر آئے. ارشاد ہوا اذ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. توجہ چاہ رہا ہوں. جب فرشتوں کا قبلہ بنا دیا، جب فرشتوں کا ہادی بنا دیا، جب فرشتوں کا رہبر بنا دیا، جب فرشتوں کا کعبہ بنا دیا، جب فرشتوں کا مسجود بنا دیا آدم کو اور سجدہ ہو چکا، تو اب اللہ نے آدم سے کہا جاؤ آدم اکیلے نہیں، اسکن انتا آپ جائیے، اور جائیے وزوجو کا اور آپ کی بیوی بھی جائے، دونوں ساتھ جائیں. کہا الجنتا جنت میں جا کے دونوں ساکن ہو جاؤ. حضرت آدم سے کیا کہا؟ متوجہ ہے نا؟ اللہ فرمایا اذ قلنا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ. ہم نے آدم سے کہا کہ آدم تم
اور تمہاری بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ جاؤ، جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہیں، آپ بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کوئی مذاق نہیں کرتا، یہ حوالے دیتا ہے۔ حضرت آدم سے کیا کہا؟ اسکن، اسکن بنا ہے سکون سے، سکون کے معنی ہے اسٹے کرنا، رکنا، توجہ چاہ رہا ہوں، قیام کرنا۔ اور کیجئے گا، اللہ نے کہا اسکن، جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بیدار ہے، سارے کے سارے انسانوں کے باپ سے کیا کہا اللہ نے؟ اسکن، ساکن ہو جاؤ جنت میں۔ یہ کہا ہے کہ ساکن ہو جاؤ جنت میں، یہ نہیں کہا کہ جنت کے مالک ہو جاؤ۔ مالک ہو، کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے سلوات پڑھے محمد والے اتنی کمزور سلوات میں تو نہیں چلے گا۔ سنا آپ نے؟ اب ایسی بات سمجھ لیا، آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے۔ سکون کے معنی کیا ہے؟ رکنا، ٹکنا، مہمان بننا، ہے نا؟ اسٹے، نائٹ اسٹے، کون سے اسٹے ہوتے؟ اللہ نے کہا اسکن، ساکن ہو جاؤ آدم۔ تو اب آدم ساکن ہو گئے نا۔ آدم کو اللہ نے جنت کا ساکن بنایا، جنت کا مالک نہیں بنایا۔ کمال ہے، سارے نبیوں کا باپ، سارے رسولوں کا باپ، سارے خلیفاؤں کا باپ، سارے صحابیوں کا باپ، سارے انسانوں کا باپ، سارے رہبروں کا باپ، سارے ہادیوں کا باپ، سارے باپوں کا باپ۔ اور جو چاہ رہا اور کریے کیا ہے عادت؟ یہ تو قرآن ہے نا بھائی، قرآن مجید ہے۔ اب میں کیا کروں؟ جیسا سننے کی عادت ڈالیے اور فکر کو اپنی آگے بڑھایا کیجئے۔ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ اتنے سارے اسٹیٹس قائم کرنے کے بعد، درجے قائم کرنے کے بعد، مقامات دینے کے بعد، حضرت آدم کے سامنے سب سے کہا سجدہ کرو، ہے؟ اور کس سے کہا؟ جو خربوں برس کے پرانے سجدہ گزار تھے، عابد، ان سے کہا سجدہ کرو۔ جن کے سجدوں کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، ان سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اور اس آدم سے کہا جس آدم نے ابھی تک خود ایک سجدہ نہیں کیا۔ کوئی سجدہ کیا؟ ابھی آدم نے کوئی سجدہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے یہ بغیر سجدہ کرائے ہوئے، بغیر نماز پڑھوائے، بغیر کچھ کرائے ہوئے آدم سے یوں لا کے رکھ دیا صاحب، کہ لو یہ حجت ہے، اسے سجدہ کر لو۔ اس لیے سجدہ پہلے سے نہیں کرایا۔ اگر سجدہ کرا لیتا تو لوگ لکھ لیتے سجدوں کی وجہ سے محترم ہوئے تھے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ عبادت کر کے محترم بنے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہاتھی جب سے پیدا ہوتے ہیں تبھی سے محترم ہوتا ہے۔ کرو سجدہ۔ اب کر لیا بھائی سجدہ، سب سے کرا دیا نا سجدہ، سب سے کرایا سجدہ۔ ایک اکڑ گیا، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ اور آرگومنٹ جو پیش کیا ہے نا، اگر ہم ہوتے نا شیطان کے زمانے میں، اس پیریڈ میں جہاں وہ عدالت سجی تھی، جہاں وہ کورٹ لگا تھا، جہاں جسٹس ہو رہا تھا اور جہاں آرگومنٹ چل رہا تھا، اگر ہم سب ہوتے وہاں تو حیرت میں پڑ جاتے۔ دلیلیں بڑی مضبوط دی ہیں شیطان نے۔ سارے مسلمان شیطان کو خلیفۃ المسلمین مان لیتے، اتنی تکڑی دلیلیں ہیں شیطان کی۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ سارے مسلمان اگر وہاں ہوتے تو مطلق خلیفۃ المسلمین شیطان کو مان لیتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کبھی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دو دلیلیں لایا ہے، ایک فلسفی کی بنیاد پر اور ایک لاجک کی بنیاد پر۔ فلسفہ کیا بیان کیا؟ دیکھ پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اب میں سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں فلسفی کیا ہے؟ فلسفی جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ کیا ہے فلسفی اس میں؟ فلسفی یہ ہے کہ مٹی لیجیے آپ ڈھیلا، اور جتنی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کو پھینکیے، جہاں تک آپ کا زور ہوگا، پاور ہوگی، اس مٹی کو اچھالے گی، جہاں تک آپ کی فورس ہوگی، تو جو چاہ رہا ہوں پریشر ہوگا، وہیں تک جائے گی نا وہ مٹی، اور پھر کیا ہوگا؟ اس مٹی کا حشر، پھر آ جائے گی اپنی طرف۔ مٹی کے مزاج میں ہے پستی، ان کے ساری
اچھا آگ جلائیے آپ، آگ لائٹر لیا آپ نے اور آگ جلانا چاہیے، جیسے ہی آگ جلائی آپ نے فوراً کوئی چیز ڈھک دی تو دب تو گئی آگ، لیکن اگر وہ چیز ہٹائیے تو آگ اوپر جائے گی۔ تو آگ کے مزاج میں ہے بلندی، زمین کے مزاج میں ہے پستی۔ کیا فلسفہ لایا ہے نکال کے، کیا فلسفہ لایا ہے شیطان نکال کے کہ میں نہیں کروں گا سجدہ، آدم پست ہے میں بلند ہوں، پست کے سامنے بلند کو نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ بات شیطان کے سمجھ میں آ گئی، مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ پست کے سامنے نہیں جھکوں گا کہ میں بلند ہوں، آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، ایک دلیل۔ اب دوسری دلیل سنیے، وہ بڑی مضبوط ہے۔ کہتے پروردگار تو نے پہلے دن جب واجب کر دیا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، سجدہ اللہ کو واجب، اللہ کے غیر کو سجدہ حرام، آدم اللہ نہیں غیر اللہ ہے تو لہذا پروردگار سجدہ حرام۔ یہ ہے سب سے پہلی خطا اجتہادی۔ یا اللہ میرے دوستوں سنا نہیں آپ نے خطا اجتہادی، فلاں صاحب سے خطا اجتہادی ہو گئی، فلاں سے خطا اجتہادی ہو گئی، وہ بدھ کو جمعے کی نماز پڑھ دی، خطا اجتہادی ہو گئی، اللہ کے ہادی سے لڑ لیے، خطا اجتہادی ہو گئی، رسول اللہ سے بدتمیزی کر لی، خطا اجتہادی ہو گئی، ہر جگہ پر خطا اجتہادی کا لیول لگا کے بچانے کی کوشش کی۔ تو سوال یہ کہ چلی کہاں سے خطا اجتہادی، اس کا بانی کون ہے؟ اور بیچارہ سب سے پہلے خطا اجتہادی کس نے کی؟ شیطان نے کی نا۔ اچھا اللہ نے کہا صحیح ہے، یہ دونوں دلیلیں سننے کے بعد پروردگار عالم نے فیصلہ سنایا کہ فخرج منہا، جائیے چلیے نکلیے، جا رہا ہوں پروردگار، مگر نمازیں جو پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا، روزے جو رکھے تھے ان کا کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے شیطان، مگر اللہ کی عدالت سے بدگمان نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے جو کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، لہٰذا دے مجھے جو میں نے کیا کا مال۔ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہ قیامت تک کی زندگی دے دے، کہ قیامت تک کی تو نہیں دوں گا، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے تجھے وقت معلوم تک کے لیے زندگی دے دی، چلانا زندگی لے کے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سنجیدہ ہیں واقعی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انا علی کا لعنتی علی یوم الدین، میری لعنت تیرے اوپر قیامت تک ہے۔ لعنت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ ہو گیا، یہ قرآن ہے، قرآن اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے۔ لمٹ بتائیے لعنت کی قیامت تک، کب تک میری لعنت؟ قیامت تک۔ اور زندگی کب تک دی؟ وقت معلوم تک۔ دیکھیے اب دو چیزیں ہو گئی، زندگی ہے لمیٹیڈ اور قیامت ہے، لعنت ہے انلمیٹیڈ۔ جو کریں گے شیطان کو زندگی چھوٹی دی اور لعنت بڑی دی۔ ارے بھائی لعنت بھی اسی تک رکھتا ہے جب تک یہ زندہ ہے، زندگی وقت معلوم تک کی، وقت ظہور جب عیسیٰ آئیں گے اور میرا مولا آئے گا اس کو کہتے ہیں وقت معلوم۔ توجہ کیجئے گا، شیطان زندہ رہے گا تب تک اور لعنت کب تک جائے گی؟ قیامت تک۔ غور کریے، آج جو آپ کو بہکایا جاتا ہے نا اور پکڑ پکڑ کے آ جاتا ہے، سنیے صاحب اگر وہ آپ کی نظر میں برے تھے تو اب چھوڑو، مر گئے، اب کیا لعنت کر رہے ہو؟ زندہ ہوتے تو کرتے لعنت۔ تو قرآن ہی نے تو بتایا ہے کہ لعنت زندگی تک نہیں ہوتی، کردار جب تک باقی رہتا ہے لعنت ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے گا یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، ان کو ذرا سا آپ دھیان میں رکھ لیجئے، سن لیجئے۔ اللہ نے اب شیطان سے ایک جملہ کہا، نکل یہاں سے، نکل جا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے اس کا اجتہاد قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ اجتہاد کیا تھا، شیطان نے کیا تھا کہ نہیں اجتہاد؟ آؤ بھیا ایک ساتھ آ جاؤ، کس دفعہ آ جاؤ، سب سے بعد میں آتے اور سب سے آگے آتے۔ اب جانا نہیں، جانا نہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے اجتہاد کیا تھا، آرگومنٹ تھا نا صحیح، اس کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے، اس میں جھوٹ کیا تھا؟
یہ مٹی پستے اور آگ بلند ہے، جھوٹی بات تھی سچی؟ سچی تھی نا؟ اور کریے گا. اچھا اس میں کیا غلطی کی تھی شیطان نے کہ سجدہ تجھے واجب ہے تیرے غیر کو حرام ہے، میں تو نہیں کرتا. تو وہابیوں والی بات کی تھی کہ نہیں؟ جو آج وہابی کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کو سجدہ ہو غیر اللہ کا نہ ہو، اس کو سب سے پہلے کس نے ایشو بنایا ہے؟ شیطان نہیں بنایا ہے نا. تو دونوں باتیں تو صحیح کہہ رہا تھا. ایک بات جس کو ہم بھی کہتے ہیں صحیح تھی، ایک بات جس کو وہابی کہتے ہیں صحیح تھی. پھر اللہ سے کیوں نہیں لڑتے صاحب کہ کیوں نکالا اس کو، مردود کیوں بنایا، ملعون کیوں بنایا؟ اصل میں سمجھنے کی بات ہے. بات اس کا آرگومنٹ صحیح ہو یا نہ ہو، مگر اس سے جو فالٹ ہوا، اس سے فالٹ ہوا کہ وہ ایک عقیدے کا بانی بننا چاہ رہا تھا. اور معلوم ہے وہ عقیدہ کیا ڈالنا چاہ رہا تھا؟ اس نے دو چیزوں کو سامنے رکھا. سنیے، ایک ذات اور ایک بات. شیطان یہ کہنا چاہ رہا تھا دنیا سے کہ بس ذات کو مانو، بات کو نہ مانو. اور کریے کیا کہا؟ ایک چیز کیا ہے؟ ذات، اور ایک چیز کیا ہے؟ بات ماننا ہے، اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خالی ذات ہی نہیں ماننا. بھائی بیٹھ جاؤ گھر میں کہہ دو اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اور نماز ایک دن نہ پڑھو، روزہ ایک دن نہ رکھو، چلے گا کام؟ نہیں چلے گا نا. کیونکہ اللہ ہے تو پھر ثابت بھی تو کرو کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ بھی تو مانو نا. نہیں سمجھیے گا؟ تو خالی ذات کو نہیں ماننا، بات کو بھی ماننا ہے. شیطان کا فالٹ یہ تھا کہ وہ ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا. اور ذات کو کس حد تک مانتا تھا؟ بس تو ہی، بس اللہ، بس اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. بھائی تبلیغی جماعتیں کون سا تیر مار رہی ہیں؟ یہی تو کہہ رہی ہے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. یہ کام تو شیطان پہلے ہی کر کے چلا گیا. اللہ ہی اللہ، بس اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ماننا. نہ ہے نا، یہ قرآن ہے میری طرف سے تھوڑی. اللہ نے کہا نکل. میری ذات کو مانتا ہے اور بات کو کتنا مضبوط مانتا تھا، یعنی اللہ کو اس حد تک اکیلا اور واحد مانتا تھا. اب پتہ نہیں میرا لفظ سمجھے گے کہ نہیں. بہت بڑا توحیدیہ تھا، اتنا توحید میں گھسا ہوا تھا کہ اس کو بالکل یہ گوارا نہیں تھا کہ اگر اللہ بھی غیر اللہ کو کہے تو میں نہیں مانوں گا. جس حد تک اللہ کو مانتا تھا کہ بس تجھے مانوں گا، تیری ذات کو مانوں گا، تیری بات کو نہیں مانوں گا. تو جو چاہ رہا ہوں، اب دو باتیں آ گئی، ایک ذات اور ایک بات. ذات کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور بات کا نام ہے اس جدول ملائکہ. سمجھ لی دونوں آئے تھے قرآن میں. ذات کیا ہے اللہ کی؟ لا الہ الا اللہ. بات کیا ہے اللہ کی؟ اسجد، سجدہ کر آدم کو. تو شیطان نے دو میں سے ایک لیا. غور کریں گے آپ، جب دو چیزیں واجب ہوں اور ان میں سے ایک لینے پر تیار ہو جائے تو سمجھ لینا انسان نہیں ہے، شیطان ہے. قرآن پہ آؤ بھائی. معاملہ آخری وقت کے جھگڑے کا نہیں ہے کہ رسول نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا اور یہ ہوا وہ ہوا. یہ بات کی بات نہیں ہے. میں تو پہلے ہی دن بحث کر رہا ہوں. اللہ نے دو باتیں سامنے رکھی، لا الہ الا اللہ اور اسجدوا للملائکہ. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، اسجدوا للملائکہ نہیں مانوں گا. نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. سامنے والے نے کہا ایک لوں گا، ایک کو نہیں مانوں گا. اب بتاؤ شیطانت کدھر ہے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اس کو بھی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہے نا. اس کو بھی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ بات کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے دلیل کچھ تھی. ذات اور بات کی گفتگو تھی کہ شیطان ذات کو مارتا تھا، بات کو نہیں. تو یہاں تو رسول کی یہ دونوں باتیں تھی کہ دو چیزیں چھوڑے جانا ہو. ان دو میں سے ایک نہیں لیے کہ یہ ذات کو تو لیا، محمد رسول اللہ تو مانا. تو چلو پھر چلو رسول اللہ کا، چلو یہ کمرے کی بات ہے، گھر کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے میدان میں سمجھا دیتا ہوں. اور کریے گا. ایک اللہ کی ذات ہے
ایک بات ہے ذات کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، بات کا مطلب ہے اسجد لملائکہ. توجہ چاہ رہا ہوں. تو محمد کی بھی ذات ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد کی بات ہے من کنت مولا. اور دیر تو نہیں ہو گئے. دل مولا علی مولا علی مولا، وہاں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا. اب بہت ساری فلک مولا علی مولا علی مولا. آگے 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 ادھر آگے لگا لگے اور آ جائیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آگے جی آگے. نہیں بیٹھ رہے بیٹھا رہے. اب محفوظ کیجئے گا بات کو جو کہنے جا رہا ہوں. شیطان سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اللہ کی ذات کو مانا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا. یہ تو تھا معاملہ شیطان کا. اللہ نے بھی آدم سے ایک بات کہی. چلیے قرآن ہے یہ مذاق نہیں. یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، جاؤ دونوں جنت میں رہو، ساکن بن جاؤ. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا کچھ ذہنوں کو بڑھائیے. آدم سے کہہ رہا ہے کہ ساکن بن، مالک نہیں. قرآن تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جب سب کا باپ جنت کا مالک نہیں، جو سب کا باپ ہے جب وہ جنت کا مالک نہیں، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب جس کو اللہ جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ جنت کا مالک آدم کو تو نہیں بنایا، چونکہ سب کا باپ ہے نا آدم، اور میراث ملتی ہے باپ کی ہر بیٹے کو. اگر آدم کو مالک بنا دیتا تو ہر کوئی کہتا میری جنت میری جنت وراثت میں مل جائے. اللہ نے کہا آدم کو مالک نہیں بناؤں گا، جاؤ ساکن ہو. اب ساکن بنا دیا نا تو ساکن بنے، مہمان بنے. ساکن کا مطلب مہمان، گیسٹ. ہاں ریسپیکٹڈ گیسٹ ہے، جائیے بڑی عزت کے ساتھ. اور پھر کہا کولا منہارا رغدن ہے سو شیطما. دیکھو دونوں جو چاہے کھانا، کوثر، تسلیم، حور، غلمان، ملک، جہاں جانا جدھر بیٹھنا ہے. ملک کو کمپنی دینا، حوروں کو کمپنی دینا. تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کھاؤ. یہ انگور، وہ سیب، یہ انار، جاؤ کہیں بھی جاؤ. کہہ دیا نا کولا منہا رغدن ہے سو شیطما یو لائک، جو چاہے کھاؤ، جاؤ. کچھ روکا تو نہیں. تو جو کیجیے، مگر ایک بات کہہ دی وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. کیا مطلب؟ تھا کوئی درخت جنت میں تو تھا جنت میں. جنت طہارت کی جگہ، طہارت پاکیزگی کی جگہ. کوئی چیز غیر پاکیزہ تو نہیں جنت میں. اور جو چاہا اچھا کوئی چیز حرام بھی نہیں جنت میں، کوئی چیز نجس بھی نہیں جنت میں. تو یہ درخت کیا تھا جس سے روکا؟ حلال بھی تھا، پاک بھی تھا، طاہر بھی تھا. پھر کیوں روکا؟ اور جو چاہ رہا ہوں روکنے کا کچھ مذہب بتا رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا. اور قریب چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تو اب نتیجہ دیا، رزلٹ دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر قریب چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. اب میں کیا سناؤں آپ کو، اب میں کیا بتاؤں؟ نہ روایت، نہ درایت، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی حدیث، نہ فقرہ. قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے حجت کو، ایسی ذات کو جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا کہ اگر درخت کے قریب چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم. اچھا ہو جاؤ گے. اگر یہیں تک قرآن رکتا تو بات نہیں تھی. آگے آ کے خود ایڈمٹ کیا آدم نے، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا.
بچاؤ آدم کو، کیا ظلم ہو گیا؟ فَأَكَلَ مِنْهَا، اس درخت سے میں نے کھا لیا، حالانکہ خود جا کے نہیں کھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ درخت کس کا تھا؟ اپنے عزیزوں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، یہ جنت کس کی ملکیت ہے اتنا سمجھو۔ ایک آیت کا ریفرنس دوں گا بس، سورہ دہر 76واں سورہ 76 آیت نمبر 12 ارشاد ہوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اے فاطمہ، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے جو صبر کر کے روٹیاں دی ہے، ہم نے اس کے بدلے میں تمہارے نام پر جنت کو ملکیت میں لکھ دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ کس کے نام لکھا؟ کس کے نام لکھا؟ اہل بیت کے نام۔ اور کس اصول سے لکھا؟ جزاہم، ہم نے تمہیں جزا میں دے دیا فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں، ہم نے تمہیں جنت لکھ دی۔ اور جو چاہ رہا ہوں اور کی جگہ بینامہ کس آیت میں ہے؟ کس سورہ میں؟ سورہ دہر میں۔ یہ رجسٹری ہے اہل بیت کے نام، سورہ دہر۔ ہم نے جنت کسے دے دی؟ بیوی پاک تمہاری یہ جنت۔ تو اب جنت کس کی ہے؟ فاطمہ زہرا کی۔ اور اس جنت میں ایک درخت ہے، اور اس ایک درخت سے آدم کو روکا، اور آدم کو کیا کہہ کے روکا؟ قریب نہ جانا۔ اور آدم نے ایک پھل کھا لیا، تو حشر کیا ہوا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھے آپ؟ اتنا سمجھانا پڑے گا آپ کو، ابھی نہیں سمجھے؟ اصلی خلیفہ، اصلی خلیفہ، اصلی خلیفہ، سچا خلیفہ، اچھا خلیفہ، مطہر خلیفہ، عالم خلیفہ، منتخب خلیفہ، اللہ کا خلیفہ اگر فاطمہ کے درخت سے ایک پھل کھا لے، اب آپ کی مرضی، آپ جانے یا نہ جانے۔ عالم علم لدنی، مسجود ملائکہ، خلیفۃ اللہ، معصوم، مطہر، پاکیزہ، عالم علم اسماء، سب کچھ ہے نا۔ اتنا بڑا ہو کر اللہ نے کہا یہ پھل نہ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا، اور پوری جنت ہے فاطمہ کی، فاطمہ کی جنت میں سے ایک درخت کا ایک پھل کھایا تو 1 منٹ کے لیے نہ رہ سکا، جنت میں نہ رہ سکا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ فاطمہ کے باغ کے پھل سے، درخت سے جو ایک پھل کھا لے اس کا تو یہ حشر ہو، اور جو فاطمہ کا پورا باغ کھا لے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ ہو سکتا ہے کوئی بخاری اٹھا لائے، بخاری میرے دوست ہے حجاز حسین، بہت دفعات کہتے ہیں بخاری، میں نے کہا بخاری کیا لکھے؟ حالت بخار میں لکھی ہے۔ اگر کوئی اٹھا کے جائے جناب اس میں تو نہیں لکھی ہے بات کہ اہل بیت کو اللہ نے جنت دے دی، چلو نہیں لکھی ہوگی تو اب اللہ پر بتانا واجب ہے نا۔ تو آدم ہے جنت کے ساکن، مہمان، اب آپ کو تلاش کرنا ہے جنت کا مالک۔ تو کیسے پتہ چلے مالک کون ہے؟ میں آیا ہوں نا یہاں پر 10 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اپنی بڑی خدمت، بڑی تواضع اور بہت مہربانی، بڑی محبت، بڑا پیار، نائٹ لاج پہ رمضان بھائی کے یہاں، ریاض بھائی کے یہاں میں رکا ہوا ہوں، وہاں پر بڑی خدمت کی آپ نے۔ مولانا صاحب یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ بستر عمدہ، یہ ٹی وی بھی ہے، یہ فریج بھی ہے، یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے مجھے دے دیا ہے نا، روم بہت اچھا۔ اور جب وہ روم دیا اب میں جانے لگا یہاں سے، میں گاڑی بلائیے، کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹی وی رکھیے گاڑی میں۔ سنیے گا بہت عجیب و غریب بات ہے۔
یہ ذرا سا بستر اٹھا دیجئے اور یہ فریج بھی رکھ دیجئے اور یہ ساری چیزیں رکھ دیجئے گاڑی میں. رکھا کریں گے مولانا آپ یہ سب رکھ کے؟ میں نے کہا ساتھ لے جاؤں گا. کیوں؟ آپ نے تو مجھے دیا تھا. یہ سب ہے کمرہ امرہ سب. نہیں آپ نہیں جانتی، یہ ہے مہمان خانہ. یہاں آپ جب تک رہیں استعمال کر سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے. ختم ہوگی بات. مہمان کا حق بس اتنا ہے، جب تک رہنے کی مدت ہے، جب تک وہ ہے اسٹے کر رہا ہے، اس کی لمٹ ہے، اس وقت تک یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، ساتھ لے جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے صاحب میں تو نہیں لے گیا، اگر زبردستی کروں تو بہت کچھ ہوگا آگے بڑھ کے. چلیے بھی چھوڑا، نہیں لے جا سکا میں. لیکن رمضان صاحب جانے لگے، ریاض صاحب جانے لگے لندن، اور انہوں نے بڑی گاڑی منگائی اور بہت بڑی گاڑی میں جتنا سامان تھا سب لادنے لگے. اب کوئی نہیں روکتا آ کے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ تو لندن جا رہا ہے سامان. کہو رمضان صاحب خود لندن میں ہے نا، ریاض لندن میں ہے نا، وہیں بیٹھے ہیں، وہیں منگا رہے سامان. تو اب کوئی نہیں روکتا. کیوں؟ یہ ہے ہوٹل کے مالک. میں تھا ہوٹل کا ساکن، میں رکا تھا آ کر. یہ مالک ہے تو ساکن کو حق نہیں ہے کہ چیز لے جائے. مالک جہاں ہو وہاں لے جائے. پر اب دو باتیں سن لو قرآن میں لکھی ہے. جب حضرت آدم اور حوا جنت سے آنے لگے تو اللہ نے کہا جا رہے ہو؟ ہاں پروردگار. کہا تو لباس یہیں کا یہیں چھوڑ جاؤ. نہیں سمجھے آپ؟ استعمال کرنے کا حق ہے، ساتھ نہیں لے جا سکتے. لیکن جو جنت کے مالک تھے وہ مدینے میں بیٹھے رہے اور جنت سے لباس بنواتے رہے. یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت ہے جنت کے مالک. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے لیے جب بھی کوئی ضرورت ہوئی اور جب بھی کوئی بات ہوئی تو ساری چیزیں ادھر ہی سے آئی ہیں. وضو کی ضرورت پانی ادھر سے آیا، کھانے کی ضرورت کھانا ادھر سے آیا، لباس کی ضرورت لباس ادھر سے آیا، تلوار کی ضرورت ہر ایک چیز ادھر سے آ رہی ہے نا. ہوگا لباس آیا. آج تو حسین کی تعریف کر رہے ہیں، لباس آیا. عید کے دن لباس آئے، 2 لباس آئے حسن حسین کے لیے. روایت میں آپ نے بھی سنا ہے نا. جی آپ تو روایت پڑھ رہے، قرآن میں دکھائیے کہاں ہے کہ لباس آیا. اب قرآن سے پوچھ رہے ہیں لباس آیا. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ لباس آیا؟ تو اگر قرآن میں لکھا ہو تو ہم ماننے کے لیے ہم اہل بیت کی فضیلت روایات کی بیساکھیوں پہ قائم نہیں کرتے. جو کریں کسی کی گڑھی ہوئی روایت کے محتاج نہیں ہے. اہل بیت کا قرآن میں کہاں لکھا ہے لباس آیا؟ اگر دکھا دیا تو مان لو گے کہ لباس آیا. کہیں کہاں لکھا ہے؟ سنیے گا لکھا ہے قرآن میں. ارے بھائی پڑھو تو قرآن، تبھی تو تم نے پڑھائی کہا ہے قرآن. اور اگر پڑھا بھی ہے تو نقطہ چھوڑ کے پڑھا ہے. نہیں آتا. جب ولایت میں سرشار ہو کے پڑھائی نہیں، جب ولایت کی نظر سے پڑھائی نہیں تو سمجھ میں کیا ہے قرآن کا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے لباس آیا؟ ارے نہ لکھا ہو تو پھر ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ حسن و حسین کے لیے لباس آیا. دیکھیں میری باتوں کو آپ چاہے اہمیت دے یا نہ دے، مگر میں قرآن بتا رہا ہوں. آپ نے آج تک روایت سنی ہے نا کہ لباس آیا حسین کے لیے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو اب میں ریفرنس دینے چلا ہوں، پڑھیے گا. سورہ اعراف 7واں سورہ اور غالباً 17ویں آیت یا 29 نہیں 17ویں آیت ہے شاید. آپ پڑھیے گا. آیت میں کنفیوز ہوں، آپ پڑھ لیجیے گا، مگر یہ شیور ہوں کہ وہ سورہ اعراف ہے اور 7واں سورہ ہے. آیت پڑھیے. ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزل اللہ الیکم لباسا. اے آدم کے مخصوص بیٹوں، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا. تو یہ مخصوص کے آدم کے مخصوص بیٹے کون ہیں جن پر لباس نازل کیا، جبکہ آدم تو خود بے لباس کے آیا. پوچھنا چاہا ہے نا قرآن میں تذکرہ کہ ہم نے
لباس نازل کیا. اب آپ نازل کا مطلب سمجھتے تو اچھلتے. اگر آپ کی سمجھ میں آتا یہ معاملہ تو آپ اپنی جگہ پہ تھوڑا ہی بیٹھتے. اللہ مخاطب ہے آدم کے مخصوص بیٹوں سے کہ میں نے تم پر لباس نازل کیا یا تو قیامت تک دنیا میں سے کوئی گھرانہ کوئی فرد ایسا لے کے آؤ جو کلیم کرے کہ لباس میرے لیے آیا. پوچھنا چاہ رہا ہوں اور کریں گے آپ. لوگوں نے یہ تو کہا میں خلیفہ ہوں, لوگوں نے یہ تو کہا ہم صحابی ہیں, لوگوں نے یہ تو کہا ہم امیر المومنین ہیں, مگر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جنت سے میرے لیے لباس آیا. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لباس نازل کیا. تو جب ساری دنیا خاموش ہے اس لباس پر اور صرف ایک بات آئی کہ یہ دو شہزادے ہیں جن کے لیے لباس آیا. توجہ چاہ رہا ہوں کہاں سے آیا؟ آدم نہ لا سکے لباس جنت کا, حسن اور حسین لے آئے. غور کریے گا, حسن اور حسین کے لیے آیا. اب ایک بات میں پوچھوں, عید کے دن کیا فیملی کے کچھ ممبر نیا لباس پہنتے ہو کچھ نہیں پہنتے؟ ابھی عید آتی ہے تو سبھی پہنتے ہیں نا. اور کریے گا سب پہنتے ہیں یہ نہیں. باپ پہنے گا, ماں پہنے گی, تب تو بیٹے پہنیں گے, تب تو اولاد پہنے گی. تو یہ اس گھر میں توجہ کریں, چار تو ہیں, علی, فاطمہ, دو بیٹے حسن حسین. چلیے وہ بات جانب ام کلثوم کی نہیں کرتا ہوں, مگر عید میں یہ تو جائیں گے نا, شہزادیاں نہیں جائیں گی نا, اور شہزادی بھی نہیں جائیں گی, مگر علی تو جائیں گے. تو باپ کے لیے لفظ کیوں نہیں ہے لباس آنے کا؟ بیٹوں کے لیے کیوں آیا؟ اور جو چاہ رہا ہوں علی کے لیے کیوں نہیں آیا, حسن و حسین کے لیے کیوں آیا؟ اور پھر آیا تو رسول نے کندھوں پہ بٹھا کر دنیا کو جو دکھایا. یہ جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں, بتانا یہ چاہتے تھے آؤ کمپیئر کرو, تقابل کرو. یہ ہے تمہارے قرآن میں تمہارا سب کا مشترک باپ آدم جو جنت کا مالک نہ بن سکا, اور یہ ہے میرے شہزادے جو کیجئے گا جنہیں اللہ نے جنت کا مالک ڈکلیئر کیا اور لباس پہن کے بتایا. تو بتانے یہ رسول چاہتے تھے کہ جب سب کے باپ آدم, تو جو چاہ رہا ہوں سب کا باپ آدم علی کے بیٹوں کی برابر نہیں ہو سکا, تو کسی کا باپ علی کے برابر کیا ہوگا؟ بڑی گہری گہری باتیں ہیں. اور پھر نبی سے کہلوا دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ شباب اہل الجنہ. اس روایت کو بھی مولوی لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے, نہ ترجمہ کر پاتے, نہ آپ کو سمجھا پاتے. آپ بھی کنفیوز ہیں آج تک. آیت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی روایت ہے. اور کیوں ہے روایت, اس کا بھی پس منظر اگر بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کو. میں کسی حدیث کو حدیث جب تک نہیں مانتا جب تک قرآن کی آیت اس کی تائید نہ کر دے. آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی رسول کے لیے یہ کہا ہوگا, تو آیت بتائے گی نا مجھے کہا ہوگا. سنیے ہوا کیا. اب قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے, ذرا سرسری سن لیجیے. سورہ آل عمران, تیسرا سورہ, قرآن مجید کا تیسرا سورہ, اور غالباً 35ویں آیت. ارشاد ہوتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ختم ہو گئی بات. اب آپ کو جاگنا پڑے گا, چونکہ یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ یوں ہی نہیں دی جا سکتی. لیجیے, اہم امپورٹنٹ ہے, یوں ہی نہیں. حضرت عمران کی بیوی قالت امرأۃ عمران, عمران کی بیوی نے کہا, کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. کھولو دل کو معرفت کی, تو پھر لطف آئے گا. پڑھے لکھے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو قرآن بہت پڑھتے ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں وہ سنیں, اور ان کے ذریعے سے میرے نوجوان سنیں. یہ جناب مریم کی ماں کا واقعہ ہے, حضرت حنا.
جو حضرت عمران کی وائف ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، رب انی نظر تو لکا، پروردگار میں نظر کر رہی ہوں. کہاں نظر کر رہی ہوں؟ لکا، تیرے لیے. کیا نظر کر رہی ہوں؟ ما فی بطنی، جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ نظر کر رہی ہوں. حضرت عیسیٰ کی ماں ہے مریم، مریم کی ماں ہے حنا. حضرت عیسیٰ میں اور رسول میں 550 سال کا فاصلہ، تو حنا کا واقعہ تو اور پہلے ہوا ہوگا. وہ پہلے میں ایک نظر مانی گئی، اس نظر کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ نظر و نیاز شیعوں کا عقیدہ بنایا ہوا نہیں ہے. یہ نظر و نیاز جو ہوتی ہے یہ شیعہ نہیں بناتے عقیدہ، یہ قرآن میں پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے. یہ مریم کی ماں نے نظر مانی تھی، اور نظر مانی تھی تو کیا کہہ کے مانی تھی؟ پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیری بارگاہ میں نظر. اب کہہ رہا ہوں ماں نے اتنی زحمت کیوں دی ہے آپ کو؟ لفظ ماں ہے ماں، اس کو کہتے ہیں عربک لینگویج میں گرامیٹک طور پر مائے موصولہ. یعنی کیا مطلب؟ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آئی ڈونٹ نو، جانتی نہیں کیا ہے، مگر جو ہے. جہاں کیفیت مشتبہ ہو، کلیئر نہ ہو، وہاں پر مائے موصولہ بولا جاتا ہے. یعنی مریم کی ماں کو پتا نہیں تھا شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی. جو چاہ رہا ہوں ختم ہو گئی بات. اب آپ جھومے نہ تو میں کیا کروں؟ اگر آپ اپنی سچائی کو نہ مانے تو میں کیا کروں؟ یہ ہے قرآن کی مہر مریم کی ماں کے علم پر اور کردار پر کہ ماں کو خود پتا نہیں میرے پیٹ میں کیا ہے، اور اگر پتا ہوتا تو کہتی یہ بیٹا یا بیٹی. نہ بیٹا کہا نہ بیٹی کہا، بلکہ مشتبہ کا جو کچھ ہے ماں، جو کچھ ہے میرے پیٹ میں وہ تجھے نظر. ابھی نہیں جاگے؟ ابھی نہیں بیدار ہوئے؟ مسلمانوں یہ ہے تمہارے قرآن کی تعریف، جہاں معصوموں کی ماں کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا میرے پیٹ میں کیا ہے، مگر جب علی کی ماں کعبے کے قریب آئی. نہیں جاگے بھائی، نہیں سننا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسے ولایت نہیں سنی جاتی. لگتا ہے دل زندہ زندہ نہیں ہے، ضمیر زندہ نہیں ہے. ارے قرآن کی حقیقت ہے بھائی. مریم کی ماں کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا میرے پیٹ میں کیا ہے، اور جب علی کی ماں کعبے کے پاس آئی تو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر، پردے کو پکڑ کر کیا کہا؟ اللہم بحق ھذا المولود الذی، پروردگار تجھے میرے بیٹے کا واسطہ. وہاں نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا. ماشاءاللہ یہ ہے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کے لیے ایک وارننگ دے دوں جو لازمی اور واجب ہے. خیال کرنا علی کے دشمن، خیال کرنا علی کے دشمن کئی جماعتوں میں ڈل رہے ہیں. خیال کرنا علی کے دشمن کئی جماعتوں میں ڈل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں. علی کے کھا کے، علی کو بھونکے، یہ تیرا درد ہے وگرنہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کی ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. دشمنان اہل بیت لعنت. ارے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا آپ سے کہ آپ سنا کیجئے خوش ہو کے، چہرے گلاب کی طرح کھل جائے. علی کے فضائل جب ہوں تو چہروں پہ پھٹکار نہیں ہونا چاہیے. علی کی ولایت کا ذکر، اہل بیت کی ولایت کا ذکر، یہ غازائے چہرہ حیات ہے. آپ پتہ نہیں کہاں کھو جاتے، کھویا مت کیجیے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اہل بیت کیا ہے، تاکہ پھر وقت ضائع نہ کرنا پڑے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر اہل بیت والے بن جائیں گے تو خود ہی کریں گے. یہ جتنے بھی لوگ اپنا بات کر رہے ہیں نا بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ تم نے بتایا ہی نہیں نماز کیا ہے، تم نے بتایا ہی نہیں نماز کس کی امانت ہے، تم نے بتایا ہی نہیں نماز قبول کیسے ہوگی.
تو جب یہی نہیں بتاتے تو کہاں پڑھوا لو گے قوم کو نماز؟ غور کریے گا. روزہ رکھو جی بے عمل ہو رہی، یہ قوم یہ ہو رہی. 1400 سال سے مولوی سمجھا رہا ہے لیکن قوم کو نہیں سمجھا پایا. میں قوم سے کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کو سمجھانا شروع کر دیں. اچھا خامخواہ کا اختلاف اور یہ کنٹراڈکشن اور ٹکراؤ اور تصادم اہل بیت اور نماز میں. پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی پڑھتا جی نماز نہیں پڑھتے لوگ، آپ کو کیا پتہ نہیں پڑھتے؟ یہ بدگمانی، یہ کیا ہے؟ بدگمانی، سوء ظن. غور کریے گا. اچھا ساری دار شب داری کی صاحب ماتم کیا صاحب ماتمیوں نے اور صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو کیا پتہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ تو جا کے سو گئے تھے. آپ نے رات بھر ماتم کیا تھا ماتمیوں کے ساتھ، جو آپ نے صبح کو فتویٰ پھینک دیا کہ نماز نہیں پڑھی کسی نے. آپ ساتھ میں آتے ماتمیوں سے کہتے بھائی میں نے تمہارے ساتھ رات بھر ماتم کیا، اچھی بات نہیں ہے، صبح کی نماز چھوڑو، چلو نماز پڑھو. ایک ماتمی بھی نہیں جاتا. یہ تمہاری غلطی ہے جو نماز نہیں پڑھوا رہے ہو. اگر نہیں پڑھ رہے اول تو میں گمان کر ہی نہیں سکتا کہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جو اپنا کئی کلو خون نکال دے کیا وہ نماز کے لیے 2 منٹ نہیں دے سکتا؟ مگر تمہاری تبلیغ کا انداز غلط ہے. تم اٹیک کرتے ہو، تبلیغ نہیں کرتے. وہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے طبیعت میں ایک نفرت اور ایک جذبہ رد عمل کا ریئیکشن کا پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر اہل بیت کو سمجھا دیا جائے، سب کو پتا ہے کربلا کیا ہے کیا نوحہ نہیں پڑھتے نوحیدار کے سجدے میں سر کٹا حسین کا نہیں پڑھتے، کیا نہیں پڑھتے کہ پشت پر حسین بیٹھے تھے. ہر جگہ پر عید کی نماز، یہ نماز وہ نماز، سب جگہ نماز آتی. شب عاشور کے اعمال کیا ہے بھائی؟ اعمال نمازی تو ہے، تو کون نہیں جانتا کہ نماز ہے. مگر یہ کہ تبلیغ کا انداز غلط ہو رہا ہے، تبلیغ کا انداز غلط ہو رہا ہے. کسی کو نفرت دلا کے تبلیغ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتاؤ رسول اللہ سے بہتر ہو سکتا ہے کوئی جس کے لبوں سے پھول جھڑتے؟ پتھر مارنے والوں کو جو دعائیں دیتا ہے جی، کانٹے بچھانے والوں کو جو دعائیں دیتا ہو. اور مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے کچھ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں جی وہ تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں، بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں. یاد کسی کو ایک لفظ بھی نہیں پوری مجلس کا. انہوں نے نماز پہ پڑھی تھی مجلس، خود نماز ایک دن نہیں پڑھی اور نماز پہ پڑھی تھی مجلس، اس کی بڑی تعریف. خود عمل کتنا کیا. ایک بات اب چلیے صاحب، رسول سے بہتر کر سکتا ہے کوئی تبلیغ؟ ارے حق تبلیغ ہی رسول کو ہے اور کسی کو ہے ہی نہیں. میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اور وہ آپ سوچ لیجئے بہت اچھی طرح. رسول اللہ پتھر کھائے تو دعائیں دے، ابو جہل پریشان ہے کیسے ٹینشن میں کیسے لائیں، کچھ غلط لفظ کیسے کہلوائے. بڑی محنت کی ہے اس بات پر لوگوں نے، چونکہ ادھر سے آیت آ گئی تھی کہ یہ تو وہی کے بلاوا کوئی بولتا ہی نہیں. تو رسول کو اتنا زیادہ حد سے زیادہ ستایا کہ یہ کوئی خلاف وہی کچھ بول دے. نہیں بولا نا، کبھی نہیں بولا نا. تھک گیا کفر، شرک تھک گیا، پتھر مار رہے یہ کر رہے. اچھا ادھر فرشتوں کی فوج تیار کھڑی ہے کہ اسے ابو جہل کو مار ڈالے، پیس ڈالے، رون ڈالے پیروں کے نیچے. رسول اللہ نہیں، الگ ہٹو، میرے اخلاق کا مظاہرہ ہے، میری تبلیغ کا انداز ہے، میں بتانا چاہتا ہوں تبلیغ کیسے ہوتی ہے. لیجیے صاحب، اتنے بڑے مقام پر محمد کھڑا ہے جہاں کافر بھی شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا. وہاں پر اب آیت آتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. رسول ان لوگوں کو اگر دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور انہیں اگر تبلیغ بھی کرو تو حسنہ، خوبصورت، ڈانٹ کے نہیں. تو جب رسول کو حق نہیں ڈانٹ کے تبلیغ کر دیتا نہیں ہے نا. اب بڑے بڑے صاحب بہت بڑی تعداد. ایک شعر آیا، بہت سنتا ہوں میں، بہت سنتا ہوں. ایک شعر آیا تبلیغ کے عنوان سے، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کر. سنا شعر؟ یاد ہے؟ بہت اچھا ہے نا. چھوڑ کے سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. اب چپ بیٹھے شاید متفق نہیں.
ذمہ داری ہے نا, میں ممبر پہ ہوں آپ کے سامنے, مجھے بھی کچھ بتانا ہے نا, مجھے بھی سمجھانا ہے. اب ایک شعر آیا تھا, چھوڑ کے سجدوں کو توہین محرم نہ کرو, بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. اس میں شعر کہنے والے نے ایک دا تو اسلام کی اہمیت بتائی ہے اور عبادت کی, کہ عبادت بڑی ہے میں, دوسری طرف ہمیں ایک فتویٰ دیا کہ ماتم نہ کرو. تو شعر اچھا ہے نا, چھوڑ کے سجدوں کو توہین محرم نہ کرو, بے نمازی ہو تو شعر میں اچھا نہیں سمجھتا ہے, بہت غلط شعر ہے. صاحب کیوں غلط شعر ہے؟ پہلی بات تو کہ پہلے سے بے نمازی بھی ہے, ایک کام کرتے تو وہ بھی چھڑوا دے, کچھ رہی نہیں ہمارے پاس.